السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے وہ ہم سورہ فاتحہ جو ہے اس کا ایک آیت اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ابھی تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو اہدینا ہے، اہدی جو ہے یہ ہے فعل امر، اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے دعائیہ یا جو التجا ہے وہ ہے اہدی، آپ ہمیں ہدایت دیں، نہ ہم کو۔ نہ جو ہے یہاں پہ اسم ضمیر ہے، یہ کون سی ہوگی؟ اسم ضمیر کی کون سی حالت ہوگی؟ جب بھی آپ فعل کے ساتھ اس کو لگائیں گے تو یہ حالت جر میں ہوگا۔ اہدینا، ہم کو یا ہمیں ہدایت دے۔ الصراط المستقیم، تو یہ آگے اس کی ایک سمجھنے کی وضاحت ہے کہ کس چیز کی طرف ہدایت دے۔ الصراط المستقیم، ایک خاص رستے کی طرف جو کہ ہمیشہ ہمیشہ سیدھا اور سیدھا رہنے والا ہے، اور جو ہے وہ ایک سیدھے رستے کی طرف لے جانے والا ہے۔ المستقیم، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا اہدنا، آپ ہمیں ہدایت دیں سیدھے رستے کی طرف۔ اور ہم کو پتہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا وہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے وہی ایک سیدھا رستہ ہے۔ تو ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، دن میں کتنی دفعہ نماز پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت کے اندر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن پاک پہ عمل کرنے کی، ان کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو رستہ انہوں نے ہمیں دکھایا اس پہ چلا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے دعا یہ نہیں مانگی کہ یا اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، کیونکہ جنت جو ہے وہ تو ایک لازمی حصہ ہے۔ جب آپ صراط مستقیم پہ چلتے ہوں گے تو آپ جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اب اگر ہم یہاں سے سفر شروع کریں، اگر ایک نقطے سے یہاں سے سفر شروع کریں، یہاں یہ ہماری منزل ہو، اب ہر بندے کی جو ہے وہ جو سفر شروع کرنا ہے وہ مختلف جگہوں سے ہو سکتا ہے۔ کوئی جو ہے وہ اس حالت میں ہے کہ وہ کفر کی حالت میں، اور وہاں سے وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے، کوئی ایمان کی حالت میں ہے، اور ایمان کے اندر بھی وہ مختلف درجوں کے اوپر ہے، کوئی بہت آگے ہے اور کوئی بہت ہی پیچھے ہے۔ تو سب کی منزل ایک ہے، سب کا جو رستہ ہوگا، اگر وہ کسی بھی جگہ پہ اس رستے کے اوپر پہنچ جائیں گے تو وہ ان کے لیے کامیابی کا رستہ ہوگا۔ بہت زیادہ ایمان والے لوگ بھی اس رستے کے اوپر آئیں گے، جو بہت کمزور والے ہیں بھی کسی نہ کسی وقت اگر اس رستے کے اوپر آ جائیں، جو کفار ہیں وہ، تو الٹیمیٹلی یہ والا جو رستہ ہے یہ آپ کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جنت کی طرف لے جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہر کوئی ایک اپنا سفر طے کر رہا ہے، یہ نہیں کہ جو ایک جو ہے ہمارے اوپر کوئی ایک خاص سٹینڈرڈ بنا دیا اللہ نے کہ یہ پورا کرنا لازمی ہے، کہ ہر بندے کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ وہ حافظ قرآن ہی ہو، یا ہر بندے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اس کا علم بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بہت ہی کم سٹینڈرڈ ہے، جس میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں اس میں ایمانیات کا حصہ ہے کہ ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ تھوڑے تھوڑے بیر منیمم جو چیزیں ہیں، کم سے کم نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا، ان پہ عمل کرنا، تو یہ کچھ تھوڑے تھوڑے ہیں۔ کوئی جو ہے بہت زیادہ ہوگا اپنے، لیکن آپ یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ وہ والا اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ آپ عالم نہیں ہیں تو کہ آپ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، یہ والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی قوت دی ہے اس قوت کے مطابق اس سے حساب ہوگا، اور اس حساب جو ہے اور ہر شخص کے لیے علیحدہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جنت میں اندر صرف اتنے لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں، اس میں بے تحاشا لوگ جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ ہمیشہ سیدھا رہنے والا رستہ ہے، جو کہ ہمیں ہمیشہ سیدھا رکھتا ہے اور ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔